مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے۔ رمضان جب شروع ہونے والا ہوتا ہے اس وقت انسان کے دل میں ایک ولولے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان آئے گا، اس میں یہ عبادت کروں گا، تلاوت کروں گا، یہ کروں گا، اور پہلا عشرہ چلتے چلتے گزر جاتا ہے، دوسرا عشرہ دوڑ کر گزرتا ہے، اور تیسرا عشرہ تو اڑ کر گزرتا ہے۔ اور پھر طاق راتوں میں انسان کوششیں کرتا ہے، یہ کروں وہ کروں، اور اس طرح آخری طاق رات بھی کل چلی گئی۔ سب سے پہلا کام میرے بھائیوں، رمضان کے رخصت ہونے پر یہ کرنا ہے کہ محاسبہ کریں کہ میں نے اس مہینے میں کیا کیا، اور جتنا کیا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں۔ بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اعمال کرنے کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں مجھ سے کیا ہوگا، کچھ ہوا تو نہیں، میں نے کچھ کیا نہیں۔ ارے بھائی، ایک قرآن بھی مکمل کیا تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، تراویح پڑھی، کچھ نفلیں پڑھنے کی اللہ نے توفیق دے دی، تہجد موقع مل گیا، یہ کوئی کم چیز نہیں ہے اس فتنے کے دور میں۔ لیکن انسان ہمیشہ وہ تواضعاً، عاجزی کے طور پر یہ کہتا ہے میرے اندر کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، یہ سوچتا رہتا ہے۔ بلکہ یہ سوچنے کی جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروائے، یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی۔ بہت سارے ایسے تھے کہ اللہ نے ان کی عذر کی وجہ سے وہ کام وہ نہیں کر سکے، بیمار تھے، ایسی بیماری تھی روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، ایسے حالات تھے رات کو زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتے تھے، ایسے حالات تھے کہ وہ تراویح میں کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، یہ کچھ مسائل تھے ان کے ساتھ۔
کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی تھے کہ اللہ نے ان کو صحت بھی دی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود مسجد کے باہر تو کھڑے رہے لیکن تراویح پڑھنے نہیں آئے۔ کتنے ایسے تھے صحت تھی برابر کی لیکن روزہ نہیں رکھا۔ کتنے ایسے تھے جو قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے لیکن قرآن کھولا تک نہیں۔ ان سے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارا کہ اللہ نے ان کے مقابلے میں ہم سے قرآن اتنا پڑھوا لیا، اتنی نمازیں پڑھوا لی، اتنے روزے رکھوا لیے، اتنی تراویح پڑھوا لی، اتنی تہجد پڑھوا لی۔ تو سب سے پہلا کام رمضان کے رخصت ہونے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، شکر کی صرف یہ شکل نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ شکر کا مطلب یہی ہے کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو اور اس کو یہ کہہ دیا جائے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، بس اتنا نہیں ہے۔ شکر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر ارکان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے جو شکریہ ادا ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، جس کو کہتے ہیں الشکر باللسان، زبان سے شکریہ ادا کرنا۔ کوئی اچھا کام کر دے تو ہم لوگ کہتے ہیں تھینکس، انگریزی والے کہتے ہیں تھینک یو، لیکن عربی زبان میں جو اس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہے وہ ہے جزاک اللہ خیرا، یہ حدیث میں۔ اور جب کوئی جزاک اللہ کہتا ہے تو نہیں کوئی بات نہیں، ہم لوگ ایسا جواب دیتے ہیں، اکثر ایسا ہی کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، حالانکہ جزاک اللہ خیرن پر آمین کہنا چاہیے۔ یہ آپ کو دعا دی ہے اس نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اب اس پر کیا کہنا چاہیے؟ آمین۔ لیکن آمین کے بجائے کیا کہتے ہیں ہم؟ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسا ہم اس طریقے سے کہتے ہیں۔ جبکہ زبان سے کوئی شکریہ ادا کرے اور یہ کہے تو اس نے شکریہ ادا کیا، آپ کو آمین کہنا چاہیے۔ کیا پتا کون سی گھڑی قبولیت کی ہو اور اللہ بہتر بدلہ دے دے ہمیں تو پتا نہیں ہے۔ یہ پہلا کام ہے، پہلا شکر ہے۔ دل سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروا لیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اور تیسری چیز اعضاء سے بھی، یعنی اعضاء سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو، جس کام کو اللہ نے جس طرح استعمال کرنے کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں لگا دیا، تو اعضاء سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، مبلغین حضرات، وہ ایک بات کہتے ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ پہلا کام رمضان کے رخصت ہونے پر اللہ کا شکر۔ یہ کب کرنا ہے؟ آج کی رات میں، اگر آج چاند ہو گیا تو آج کی رات جو آئے گی اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انعام والی رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ پورے مہینے کا سب کچھ دھو دیتے ہیں۔ اکثر یہ رات شاپنگ کے حوالے ہو جاتی ہے، اکثر یہ رات دکانوں کے چکر کے حوالے ہو جاتی ہے، اکثر یہ رات بات چیت، گپ شپ، غیبت، چغلی اور پتہ نہیں کتنی گندی چیزوں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، معتکفین حضرات سے بھی درخواست ہے کہ یہ نہیں کہ اعتکاف سے چھوٹ کر اس طرح جیسے پنجرے سے پرندہ چھوٹتا ہے، ایسا نہیں۔ مومن کا حال ایسا نہیں ہے۔ مومن کا حال تو ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ پانی میں مچھلی کا مطلب کیا کہ اس مچھلی کو پانی میں ہی اچھا لگے گا، باہر آئے گی تو پھڑ پڑے گی کہ کب چلی جاؤں پانی میں۔ بالکل مومن کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد ہی میں رہوں میں، اس کو باہر اچھا نہ لگے۔ تو یہ نہیں کہ اعتکاف کا خیمہ چھوڑ کر جو بھاگا تو مسجد کی طرف آنے کا نام و نشان نہیں۔ اکثر معتکفین ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رات کا بہت سارا حصہ معتکف کو تو ضرور مسجد میں گزارنا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں، پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اس رات میں ایک ساتھ ہونے والی ہے، اور ہم اس میں نہیں آئیں گے تو کیسے کام چلے گا؟
ہم لوگ اس رات کو پتہ نہیں کن کن چیزوں کے حوالے کر دیتے. تو اس رات میں آ کر جو اللہ تعالیٰ توفیق دے 2-4 رکعت پڑھ کے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان تو نے ہی اپنے فضل سے دیا تھا, آج تیرے ہی فضل سے آج رمضان مکمل ہوا ہے. اللہ والوں کی تو چیخیں نکل جاتی ہے جیسے عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے, اس وجہ سے نکل جاتی ہے کہ پتہ نہیں آئندہ یہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں. بہت سارے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو ہر سال سوچتے ہیں آنے والے سال کے رمضان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, بیچاروں کو نصیب نہیں ہوتا. تو یہ جو دن ہے میرے بھائیوں, جو گھڑیاں بچی ہوئی ہے نا, اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا نام جہنم سے چھٹکارا پانے والوں میں ہے کہ نہیں. ہمیں نہیں پتا ہمارا نام دوسرے عشرے میں جن کی مغفرت ہوئی اس میں ہے کہ نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ پہلے عشرے میں جو اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی تھی اس میں ہمیں ڈھانپا تھا کہ نہیں ڈھانپا تھا. ہمیں 3 عشروں سے کیا ملنا چاہیے, ہمیں ملا کہ نہیں ملا, ہمیں پتا نہیں ہے. تو جب پتا نہیں ہے تو یہ بقیہ گھڑی اور بقیہ جو لمحے بچے ہوئے ہیں اس کو ضائع نہ کر کے اللہ کے حضور متوجہ کر دینا چاہیے اپنے آپ کو. تو سب سے پہلا کام کیا ہے آج کی رات کا؟ اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کا شکر. دوسرا کام اس رات میں کرنا ہے توبہ کرنی ہے, گناہوں سے معافی مانگنی ہے. ابھی تو کہا آپ سے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی وہ ایک رات میں ہوتی ہے. جب ایک رات میں ہونے والی ہے کم سے کم اس رات میں ہی اپنا نام آ جائے, اس کی کوشش کرتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے. یا اللہ کوتاہیاں بہت ہوئی, تو نے روزہ جس طرح رکھوا تو دیا لیکن جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے. بہت غیبتیں کی, بہت چغلیاں کی, روزہ رکھ کر بھی گناہ کیے, روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے, روزہ رکھ کر بھی بکواس کی, فضول باتیں بہت کی, بہت کچھ کیا. شاید وہ کمی جو ہوئی ہے آج کی رات میں ہم معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں. یہ توبہ کرنے کی رات ہے آج کی, تو توبہ بھی کرنی چاہیے آج کی رات میں. اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں مبلغین حضرات کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو عمل کے قبول کرنے کے لیے شرط کا درجہ رکھتی ہے. اس میں آپ نے ضرور سنا ہوگا کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ والا دھیان ہو. تو اللہ والا دھیان ہونا چاہیے. ہمیں ہر عمل میں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے کہ کم سے کم درجے میں ایسا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. آپ سوچو ایک شاگرد استاذ کو دیکھ رہا ہو تو اس کی فیلنگ کیا ہوگی. ایک جو ہے رعایا وزیر بادشاہ کو دیکھ رہا ہو تو اس کی فیلنگ کیا ہوگی, اس کا احساس کیا ہوگا. تو اگر کوئی بندہ یہ سوچے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر اس کے عمل کی کیفیت کیا ہوگی. ایک تو پہلا کام تو یہ ہے. اور اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کم سے کم اتنا ہی سوچ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تب بھی ایک استاد شاگرد کو دیکھ رہا ہو تو شاگرد ڈر ڈر کے عمل کرے گا. اور عمل تو ایسا ہی ہے, کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. کرتے کرتے ڈرنا ہے, پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا. ڈرتے ڈرتے کرتے رہنا ہے, چھوڑ بھی نہیں دینا ہے, کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کرتے ہی نہیں ہے, کچھ کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے بھائیوں توبہ کرنی ہے اور پہلا کام عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ اللہ والا دھیان ہو. دوسرا کلیمے والا یقین ہو. کلیمے والا یقین بھی چاہیے ہمیں. آج کلیمے والا یقین بھی نہیں, ہمارا یقین ہی نہیں ہے. یقین تو کیا ہے؟ مولانا رابع حسنی ندوی کا انتقال اسی رمضان میں ہوا ہے رحمت اللہ علیہ. وہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ایمان نام ہے یقین کا, اور یقین کسے کہتے ہیں اس کا ایک ایگزامپل دیتے تھے کہ اگر یہ دیکھنا ہو میرا ایمان کیسا ہے, یا مضبوط والا ہے کہ پھسپھسا ہے, تو آسان شکل یہ ہے کہ دیکھ لو جتنی آگ دنیا میں جلاتی ہے, اگر آگ یہاں جلائی جائے تو کتنا ڈر لگتا ہے انگلی ڈالنے سے, بہت ڈر لگتا ہے. انگلی ڈالنے کے لیے یقین ہے کہ جلا دے گی. تو جب یہ آگ جلائے گی یہ یقین ہے, تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ پر اتنا یقین ہے جتنا اس آگ پر ہے. جو جہنم جل رہی ہے کیا اس کا اتنا یقین ہے جتنا اس آگ پر یقین ہے؟ اگر اتنا یقین بھی آ جائے تو آپ کا ایمان کچھ ہے, اور اگر اتنا بھی یقین نہیں اور گناہ کرتے جا رہا ہے جبکہ جہنم کی آگ جل رہی ہے تو سمجھ لو کہ ایمان پھسپھسا ہے, کمزور ہے.
اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا ایمان ایسا ہی ہے. اس آگ سے تو ڈر لگتا ہے, اس آگ کا یقین ہی پیدا نہیں ہوا اب تک, جبکہ ایمان نام ہے یقین کا. جو نبی نے بتایا وہ ہونا ہے, وہ ہونے ہی والا ہے, لیکن اس کا یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں, ہر عمل کے بعد یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے میں امید نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا یہ عمل انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مجھے یہ نصیب ہوگا, یہ نصیب ہوگا, یہ نصیب ہوگا. بھائی زکوٰۃ دیتے ہیں اس مہینے میں, تو زکوٰۃ دے کر یقین ہونا چاہیے کہ وہ فرشتہ جو طلوع آفتاب کے وقت اعلان کرتا ہے اللہم منفقا خلفا, خرچ کرنے والے کو ڈبل دے دے, ڈبل سے ڈبل دے دے, تو یہ یقین ہونا چاہیے میں نے زکوٰۃ دی ہے تو ڈبل نہیں چوبل ملنے والا ہے, یہ یقین ہو. لیکن یہاں تو زکوٰۃ دے کر بھی چہرے پر بوجھ آتا ہے, یار چلے گئے بہت سارے پیسے. ارے بھائی, زکوٰۃ دینے کے بعد بھی بعض لوگ احسان جتلاتے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے, یہ بھی اچھا نہیں. اور زکوٰۃ بوجھ اتارنے کا نام نہیں, یہ بھی اچھا نہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بوجھ اتار رہے ہیں. ارے بھائی شکر ادا کرو کہ آدمی ایسے مل رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہیں, آپ کا مال پاک ہو رہا ہے. لیکن جس آدمی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے بارے میں ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے یہ تو میرے پیسوں سے پلتا ہے, آج یہ میرے ٹکڑوں سے پلتا ہے. ارے بھائی یہ لے رہا ہے, اسی کا شکریہ ادا کرو, ورنہ کیسے. اگر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے لوگ نکلیں گے تو وہ یہ کہے گا رات کو آتے تو میں لے لیتا, آج تو میں مالدار ہو چکا ہوں, اب زکوٰۃ نہیں دوں گا. آپ کا مال ہی پاک نہیں ہوگا تو اس مال کی کیا حالت ہوگی سمجھ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں یقین, دوسری چیز کیا ہے یقین. تیسری چیز اخلاص والی نیت. آج کوئی بھی عمل ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, نہ رکوع ٹھکانے کا نہ سجدے ٹھکانے کے. وہ ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا عبرت والا لکھا ہے, اور وہ کیا لکھا ہے, وہ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ذرا غور کرو, تصور کرو کہ ایک شخص, ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو دعوت دی, اور وہ بزرگ کھانے کے لیے پہنچے ان کے گھر پر, اپنے بیٹے کو لے کر گئے. وہاں پہنچے تو دسترخوان پر نعمتیں لگی ہوئی تھی, بہت تھوڑا کھایا, 2-4 لقمے اٹھائے اور تھوڑا سا کھا کر بس کا اللہ والوں کی علامت بتانی چاہیے یہاں, تو تھوڑا سا کھایا. اور پھر جو ہے نماز کا وقت آیا تو لمبی نماز پڑھی. جیسے ہی یہ سب کھو گئے, بادشاہ نے بہت نوازا, بہت نعمتیں دی, بہت دیا, ہدیے ہدایا. گھر پہنچے, جیسے ہی گھر پہنچے تو بیٹے سے کہا بیٹا لاؤ, تو فریج میں سے, مطلب ہماری زبان میں بول رہا ہوں کہ لائیے وہاں سے کھانا, بہت بھوک لگی ہے. کہ وہاں کھا کے آئے نا آپ, بیٹے نے ایسا کہا. وہ تو بادشاہ کو بتانے کے لیے ایسا کیا تھا, اس کو لگے نا کہ میں کم کھاتا ہوں. تو کہ ابا صرف کھانا واپس نہیں کروں گا, نماز بھی لوٹائیے, نماز بھی لوٹائیے. مطلب یہ کہ جو آپ نے لمبی نماز پڑھی تھی وہ بھی دکھلا رہی تھی. یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, کہنا یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل سب ایسا ہی ہے, ریاکاری کی نظر ہے, دکھلاوے کی نظر ہے. تو میرے بھائیوں اخلاص والا نہیں ہوگا نا. آج میں ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ بس اخلاص میں سے الف نکل گیا ہے, خلاص رہ گیا ہے, بس خالی کچھ باقی ہی نہیں رہا ہے, سب ختم ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں اخلاص والا عمل ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل والا علم ہونا چاہیے, اور مسائل والی شکل ہونی چاہیے. یہ بتاتے ہیں عام طور پر. تو فضائل والا علم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو آج کی رات ہے نا, یہ رات اس امت کی خصوصیات میں سے, اس امت کی خصوصیات میں سے آج کی رات. ہمیں پتا نہیں ہے, یہ رات ہمیں دی گئی ہے, یہ کسی امت کو اس سے پہلے عطا نہیں کی گئی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس رات کو ہم کس کے حوالے کرتے ہیں, کھانے پینے کے حوالے کا, جو ہے شاپنگ کے حوالے, ٹوپی لینے کے حوالے, کپڑے لینے کے حوالے, اور پوری رات ہماری ایسے ہی چلی جاتی ہے. یہ بخشش کی رات ہے, تو یہ امت کی خصوصیات میں سے ہے آج کی رات. اور یہاں تک کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو شخص اس رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن, جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے, اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. اس لیے اس رات میں کچھ کوشش کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر کا اہتمام کیجیے. مجھے وقت اجازت نہیں دیتا ہے, 1-2 منٹ ہے بس, چونکہ صدقۃ الفطر کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر جہاں ایک غریبوں کی مدد ہے, وہی اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجیے ہمارے روزوں کے کفارے کے طور پر ہے. یعنی روزوں میں جو کمیاں پیش آئی ہے اس کی تلافی ہے یہ صدقۃ الفطر. میرے بھائیوں
ہم لوگ کیا یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، یہ جتنے نظام ہے، قربانی، ان سب میں آپ دیکھتے ہیں انسان غریبوں کے لیے فکر کرتا ہے. دیکھیے قربانی میں بھی 1/3 حصہ غریبوں کے لیے رکھا ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو اس میں بھی غریب کو دینا کو ضروری کہا، تاکہ آپ اپنے آپ کو خوش مت رکھو، دوسروں کو بھی رکھو. صدقۃ الفطر اس لیے رکھا تاکہ عید کی خوشی میں وہ لوگ بھی کیا ہو جائیں، شریک ہو جائیں. اس لیے دوسروں کی فکر کرنے کو ہمیں کہا. اسی لیے کسی نے وہ مچھلی سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو مچھلی نے کہا جانتی ہوں میں کون ہے آپ. کہا کون ہے؟ کہا میں فش ہوں اور تم سیلفش ہو. اب فش سیلفش کا فرق کیا ہے؟ کہ فش کے معنی مچھلی کے آتے ہیں اور سیلفش کا مطلب انسان اپنے لیے جیتا ہے، کسی کے لیے نہیں جیتا. اور اپنے لیے جینا تو یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے. کسی کی مصیبت دور کرے گے تو اللہ آپ کی خود بخود مصیبت دور کر دے گا. تو صدقۃ الفطر کا اہتمام صاف طور پر خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے. اور تلافی ہے جب ہمارے روزوں کی کمیاں دور ہو رہی ہے، جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے، یہ نماز کی کمی دور کرتا ہے. جب صدقۃ الفطر روزوں کی کمی دور کرے گا، جب روزوں کی کمی دور کرے گا تو وہ خالی گیہوں سے ادا نہیں ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں مولانا کنٹرول والے گیہوں چلے کہ نہیں؟ ایسا بھی لوگ پوچھتے ہیں، 10-10 20-20 روپے والے، اور وہ اپنے روزوں کی کمی دور ہو جائے گی اس سے. غور کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں. 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، گیہوں، جو اور کشمش، کھجور. اب جیسی کیٹیگری لاکھوں روپے کا مالک ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ایک صدقۃ الفطر کشمش کے ذریعے سے دے، کھجور کے ذریعے سے دے. اور جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1 سا یعنی 3.5 کلو گیہوں دینا چاہیے. امام ابو حنیفہ، ہم لوگ حنفی لوگ ہیں تو ہمارے یہاں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت لگائی جاتی ہے. علماء لکھتے ہیں سب اماموں پر عمل ہو جائے اس کے لیے 3.5 کلو گیہوں دینے چاہیے، اس کی قیمت دینی چاہیے. تو 3.5 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ منیمم 150 سے 250 روپے ہوگی منیمم. اتنی دینی چاہیے ایک صدقۃ الفطر. ہاں اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دینی چاہیے. یہ تین کیٹیگریاں ہیں. ہم نے جو ہے کروڑ پتی سے لے کر روڈ پتی تک سبھی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف 2.25 کلو گیہوں یعنی 60 روپے دے کے چھٹی کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. روزوں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں جتنا بڑھ کے دو. ارے بھائی آپ کے پیسے دینے سے روزوں کی کمی دور ہو جاتی ہو تو وہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے نا یہ، اس لیے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر 2-3 منٹ زیادہ ہو گئی، معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.